نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم حضرات، آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جنت سے نکال کر دنیا میں روانہ فرمایا، تو اس نے کچھ قوانین ان کے ساتھ روانہ فرمائے. وہ قوانین قانون الہی ہیں. اس نسل انسانی کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ قوانین ساتھ ساتھ دے، اور یہ بالکل عقل کی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نئی نسل آ رہی ہے. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کسی قانون کا پابند نہ بنایا جائے، تو وہ اودھم اور وہ فساد مچائے گی جس کا نقشہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر مہذب حکومت اس دنیا کے اندر یہی کام کرتی ہے. نو آبادیات ایک خاص اصطلاح ہے کہ اگر کسی غیر قوم کا قبضہ دوسرے علاقے پر ہو جائے تو اسے نو آبادی کہتے ہیں. اور آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ نو آبادی کے لیے بہت سے قوانین وہ مرتب کر کے نافذ کر دیتی. یہاں بھی نئی آبادی ہو رہی ہے، اس لیے اس نسل کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. کچھ نہ کچھ قوانین اس کے لیے ہونا چاہیے تھے زندگی گزارنے کے لیے. وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنا اس نسل انسانی کے لیے ضروری ہے. اگر وہ عمل نہیں کرے گی تو اس کا خمیازہ اور اس کے نتائج دنیا میں بھی بھگتے گی اور آخرت میں بھی بھگتے گی. یہ بالکل معقول بات ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جب تک یہ دونوں بزرگ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا آسمانوں میں بلکہ جنت میں رہے، وہاں بھی ایک قانون کے پابند تھے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ. نہ صرف ایک یہ قانون تو، لیکن جب یہاں پر بھیجا جانے لگا ان کو اس دنیا میں اور دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، تو اس نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھی بھیجے. مگر چونکہ وہ ابتدائی دور تھا، انسان کے اس دنیا میں آباد ہونے کا ابتدائی دور تھا، کچھ پتہ نہیں تھا اس انسان کو کہ دنیا میں اور زمین پر کس طرح زندگی گزاریں گے، کھانا پینا کیسے ہوگا اور رہنا سہنا کس طریقے سے ہوگا، کس طریقے سے زمین کو کاشت کریں گے، کس طریقے سے اس کے شکم سے غلہ نکالیں گے اور کس طریقے سے ہم مکان بنائیں گے، کچھ پتہ نہیں. نئی آبادی ایسی ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اس کا بھی انتظام فرمایا، اور اس زمانے کے نبیوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کے برتنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ بھیجا۔ کس طریقے سے کاشت کرو گے، کھیتی کرو گے تم زمین میں، کیا کیا اس کے اندر ضرورت پیش آئے گی، کس طرح مکان بناؤ گے، کس طرح یہ کرو گے، کس طرح وہ کرو گے۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اور جو فن اور علم لازم تھا وہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، اور انسان اس پر عمل کر کے یہاں تک ترقی کرتا ہوا پہنچا جس کو آپ دیکھیں، بنیاد وہیں سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ قانون بھیجا جس کو میں نے ابھی آیت کے ذریعے بیان کیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، ارشاد قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ تم اب زمین پر جاؤ، اپنی تمام نسل اور اپنی ذریت کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ آگے وہ قانون بیان کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری جانب سے تمہاری ہدایت تمہارے لیے ہدایت آ جائے، یعنی نبیوں کے ذریعے میں تمہیں ہدایت دوں اور رہنمائی کروں، اور ظاہر ہے کہ نبیوں کے ذریعے جو رہنمائی ہوگی وہ آخرت کی ہوگی، دنیا کے کام تو ہوتی ہے۔ تو اگر میں تمہاری رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجوں تو اب سمجھ لو، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی میرے قوانین کی پیروی کرے گا تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، ناکام بھی نہیں ہوگا، محروم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کا دنیا میں اور آخرت میں انجام بتا دیا۔ اس وقت ہدایت جتنی ضرورت تھی اتنی اللہ نے بھیج دی، اور اس کے بعد پھر مسلسل ہدایتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ اب آپ کو اللہ نے وہ ہدایت عطا فرما دی جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کچھ زیادتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، اس ہدایت پر عمل کرنے والے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم رہیں گے، محرومی ان کو بالکل نہ ہوگی، گمراہی ان کے پاس نہ آئے گی، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کر آج تک کہ میری زبان میں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والے اس دنیا میں بھی بڑے مزے کی اور لطف کی زندگی گزارتے ہیں، قبر میں بھی ان کی زندگی بڑی شاندار اور پر لطف ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ نہایت اونچے درجے میں کامیاب ہوں گے۔ قانون ہے اللہ، اس قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کس قدر پر لطف اور مزیدار زندگی دیتا ہے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتا، اسے زندگی سے پیار ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مزے لوٹتا ہے۔ یہ نقشے اس وقت سے ہیں اور آج تک
دیکھ جائیے آپ، جب بھی چاہے دیکھ لیجیے، بس شرط وہی کہ اللہ نے جو ہدایت نازل فرمائی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے وہ مزیدار زندگی دنیا میں گزارتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور یہ صرف واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے، یہاں تو نہیں، دوسری ایک آیت میں اور ہے، تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم لوگ دو کام کر لو، دو کام، ایک تو یہ کہ مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ، دوسرے یہ کہ نیک عمل کرو، یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت پر عمل کرو، وہی نیک عمل ہے۔ یہ دو کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بڑی مزیدار اور پاکیزہ زندگی دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم یہ دو کام کر لو، اس دنیا کی زندگی کا ہم وہ لیتے ہیں، ذمہ لیتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی ہوگی، بڑی مزیدار ہوگی، خوشگوار ہوگی۔ قانون الہی، قانون الہی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اسی کے مقابلے میں پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا، اپنا منہ موڑ لے گا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کریم کے، جو قانون اللہ نے اس وقت دیا تھا اس کے الفاظ دیکھیے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو وہ یقین رکھے کہ اس کو اس دنیا میں بڑی تنگ زندگی ملے گی، تنگی والی۔ اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بتا دیا کہ دنیا میں بھی بے چین رہیں گے، زندگی تو جتنی اللہ نے لکھ دی ہے وہی ہوگی، 60 70 80 90 سال جتنی بھی لکھ دی، لیکن یہ زندگی اس قدر پریشان کن ہوگی، اس قدر تنگیاں اس کے اندر ہوں گی، اس قدر ضیق اس کے اندر ہوگا کہ آدمی مرنے کو ترجیح دے گا اور بسا اوقات خودکشی کر لے گا، ایسی ہے۔ قرآن کریم عرض کر رہا ہوں اور قانون الہی بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے خلاف نہیں پائیں گے، صرف مسلمانوں کی ہی تاریخ نہیں بلکہ اس امت سے پہلے اور جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کی تاریخ دیکھ لیجیے، اس قانون الہی کے خلاف نہیں ملے گی کہ جب تک وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہے، دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے قدموں میں آ گئی، اور جب اللہ کی ہدایت کو چھوڑا اور میرے لفظوں میں شیطان کی اور شیطانوں کی پیروی کرنے لگی، سب چیزیں ختم ہو گئیں اور زندگی وبال بن گئی۔ آج وہی وبال ہمارے اوپر مسلط ہے، مختلف قسم کا وبال، مختلف قسم کی پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہم میں ہی وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اس سے معفو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گی تو پوری قوم بادشاہ بن جائے گی پوری دنیا کی، اور اگر کوئی فرد واحد اس پر عمل کرے گا تو وہ اس کی زندگی ایسی اچھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی قوم اس کے خلاف کرے گی ذلیل و رسوا ہوگی، شان و شوکت اس سے ہٹ جائے گی،
اور مختلف قسم کی پریشانیوں اور تنگیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ دیکھیے تاریخ چلی آ رہی تھی، زیادہ اوپر میں نہیں جاتا، میں تو صرف یہودیوں کی تھوڑی سی تاریخ بیان کروں، اگر آپ پسند کریں دیکھیے کیا صورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کا کون سا قانون چلا، ہر مقام پر ہر زمانے میں یہی قانون چلا، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں اس کو بیان کیا۔ اب کیا آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں، اس کا مفہوم اور میں اس کو تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو ان کے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے زمین میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، فساد پھیلاؤ گے، اور فساد ہمیشہ اس وقت پھیلتا ہے شہروں میں اور آبادیوں میں کہ جب اللہ کے قانون کی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی و فساد پھیل جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں اس پر، بات تو میں نے ایک جملے میں کہہ دی، لیکن میں نے اس امت کی بلکہ اس سے پہلی امتوں کی بلکہ انسانی تاریخ کی حقیقت اور خلاصہ بیان کر دیا۔ زمین پر اور شہروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اور سمندروں میں فساد اسی وقت پھیلے گا جب اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے، اس وقت فساد ہوگا۔ جب تک اللہ کے احکام پر عمل ہے، امن و امان رہے گا، فساد پھیل نہیں سکتا۔ یہ ضمانت دی ہے اسلامی قانون نے، جس کو ہم قانون ہی نہیں سمجھتے، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ضمانت دی۔ صرف ایک واقعہ سنا دوں، یہ سن 100 ہجری کا واقعہ، 100 ہجری یعنی پہلی صدی کا آخر۔ ایک مشہور بزرگ اور مشہور اللہ کے نیک بندے ولی اس وقت اس خلافت اسلامی پر قائم تھے اور بیٹھے تھے، یعنی خلیفہ تھے۔ نام تھا ان کا عمر ابن عبدالعزیز، مشہور ہے، تاریخ اسلام کے بہترین اور بہت ہی اونچے درجے کے لوگوں میں سے۔ ان کا عدل و انصاف ان کی خلافت اور حکومت کے زمانے میں ایسا ہی تھا کہ جیسا حضرت عمر کے زمانے میں تھا، اور حضرت عمر کے عدل و انصاف کے کافر بھی معترض، ایسا ہی ان کا بھی۔ بڑے متقی، بڑے پارسا، بڑے زاہد، بڑے عابد، اللہ سے ڈرنے والے، راتوں کو اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رونے والے۔ کبھی انہوں نے بیت المال سے کچھ نہیں لیا، نہ خود لیا، نہ گھر والوں کو دیا، نہ بیٹوں کو دیا۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کے بیٹوں نے اور بیٹیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نئے کپڑے بنا دیں، نیا جوڑا بنا دیا جائے۔ بادشاہ وقت ہے، آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے، بڑی شان و شوکت والی حکومت، خزانہ بھرا ہوا، آہ بھری۔ کہنے لگے بیٹوں اور بیٹیوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، میں مجبور ہوں، میں کسی کو کوئی جوڑا نہیں بنا سکتا۔ جی یہ ہے بادشاہ وقت۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، میں تو جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کے زمانے میں جب تک ان کی حکومت رہی 2.5 سال رہی، اس 2.5 سالہ دور میں جنگل کے جانوروں کے اندر بھی ہمدردی آ گئی تھی۔
حتیٰ کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکریاں پانی پیتے ہیں۔ مجال نہیں کہ بھیڑیا حملہ کر دے بکریوں کو۔ یہ من جانب اللہ تھا، قانون الہی کا کرشمہ اور اس کی برکت۔ ایک چرواہے بالکل اپنے مطمئن تھے کہ بھیڑیے حملے تو کرتے نہیں، آرام سے۔ ایک دن رات کے وقت ایک چرواہے کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دی۔ بس وہ چیخ پڑا، کہنے لگا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کا عدل و انصاف زندہ تھا، جب تک وہ قانون الہی نافذ کیے ہوئے تھے، بھیڑیا حملہ نہیں کر سکا۔ لیکن آج اس نے حملہ کر دیا، معلوم ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ بعد میں تحقیق سے پتہ چلے کہ اسی رات ان کی وفات ہوئی۔ قانون الہی نے، اللہ کے احکام نے ضمانت لی ہے اس بات کی کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ خونریزی، یہ فساد، یہ ہنگامے، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ ڈاکہ زنی، یہ چوری اور یہ قتل و غارت گری اٹھ جائے گا دنیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کی پرورش ہوئی ہے ان ملعون انگریزوں کے قانون اور ان کے تعلیم کے اندر پرورش ہوئی۔ ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے اطوار، ان کے انداز ہم نے اختیار کر لیا۔ اس لیے وہ ہمارے اندر وہ بات آ گئی کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن میں کچھ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس وقت بھیج دیا کہ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص میری نازل کردہ ہدایت کے خلاف کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اپنا منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا میں اس کی زندگی بڑی پریشانیوں میں ہوگی، تنگی میں ہوگی۔ تنگی سے مراد مال و دولت کی تنگی نہیں، مال و دولت تو قارون کے پاس اتنا تھا کہ نہ ماضی میں کسی کو ملا، نہ مستقبل میں ملے گا، اتنا اس کے پاس، اتنا مال اور اتنی دولت کہ جتنی اللہ نے قارون کو عطا فرمائی تھی ماضی میں کسی انسان کو نہیں ملی اور نہ مستقبل میں ملے گی۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں اور موجودہ زمانے کی تاریخ پر اور اس کے اعداد و شمار پر نظر فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سونا ہے 30,000 ٹن ہے، پوری دنیا 30,000 ٹن سونا، جو پوری دنیا کی حکومتوں میں اور انسانوں میں پھیلا ہوا۔ یہ اعداد و شمار میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک کتاب میں دیکھا، آپ لوگ زیادہ واقف ہوں گے۔ 30,000 ٹن سونا ہے، لیکن قارون کا کتنا تھا؟ اور یہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کسی ایک کی ملکیت میں نہیں۔ قارون کی ملکیت میں کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، کتنا سونا تھا، خود قرآن کریم اس سلسلے میں بیان کر رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی تھیں کہ 40 طاقتور آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی وزنی چابیاں، مال نہیں، یعنی جن کمروں میں اس کا مال محفوظ تھا ہر کمرے میں تالا لگا ہوا، کتنا مال محفوظ تھا پتہ نہیں، وہ تالا اس کی ایک چابی، اتنی چابیاں تھیں اس کے تالوں کی، خزانوں کے تالوں کی، کہ 40 طاقتور آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک آدمی کی ملکیت،
اسی لیے میں نے کہا کہ نہ ماضی میں کوئی اس جیسا مالدار گزرا اور نہ مستقبل میں پیدا ہوگا، لیکن یہ مال و دولت اس کے کس کام آیا، زندگی اس کی کس طرح گزری، اس دنیا کے اندر اس نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ یہیں پر مل گیا، وہ اس طریقے پر کہ بس اللہ کا غضب آیا اس کو، اس لیے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، بس اس کا غضب آیا اللہ کا، اس کو زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے زندہ، زمین نے اس کو اپنے اندر لے لیا، اس کے تمام خزانوں کو حکم دیا کہ سب اس کے سر پہ ڈال کر وہ بھی اس کے اندر ڈال، وہ خزانے سب کے سب اس کے اوپر ڈال دیے گئے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ اسی طریقے سے گردش کرتا ہوا نیچے جا رہا ہے، اور پھر قیامت تک اسی طریقے سے گردش کرتا ہوا زمین کے اندر اوپر آتا ہے، بس یہ اس کا پکا ہے، یہ عذاب ہے۔ لیکن اس کی زندگی دیکھیے کس قدر پریشان کن تھی، تو معلوم ہوا کہ مال و دولت سے پریشانیاں جاتی نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا تو اس کی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزرے گی، پریشانیوں کے ساتھ گزرے گی اس دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف عمل کرے گا، بڑی پریشان کن زندگی کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بس یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں ایسی پریشانیاں عطا نہیں فرمائی کہ جو ہمارے لیے جان لیوا، پریشانیاں تو ہیں اور بہت ہیں، لیکن ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے جو ہمارے لیے جان لیوا، یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں بھی اسی قانون الہی کو پائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات وہ رہ گئی کہ یہودیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم زمین میں فساد کرو گے، اودھم مچاؤ گے، یعنی تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، کیونکہ نافرمانیوں سے اور گناہوں سے ہی دنیا میں اور اس زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہم تمہارے اوپر ایک خوف کو مسلط کر دیں جو بڑی سخت گیر ہو، اور وہ تمہیں تہہ تہہ کر ڈالے گی، اگر تم اس کے بعد پھر گناہوں کے راستے پر چلے تو پھر کسی اور کو مسلط کر دیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ 6 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کی اور خوب ادھم مچایا دنیا میں، کوئی نہ کوئی قوم مسلط ہوئی، کوئی سخت گیر بادشاہ آیا، اس نے ان کو مغلوب کیا، مارا کاٹا اور ان کے اوپر حکومت کرنے لگا، ان کی جائیدادوں کو جلا دیا، ان کی زمینوں کو چھین لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا، روئے پیٹے اللہ کے سامنے کچھ عرصے کے بعد، اور اپنی ان تمام حرکتوں سے سچی توبہ کی، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ وہی ظالم بادشاہ سب تمام چیزیں واپس کر گئی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ وہ جس نے یہ حرکت کی تھی ان کے ساتھ کہ ان کو مٹا دیا تھا بالکل، وہی ظالم بادشاہ پھر ان کے پاس وہ تمام چیزیں واپس کر گیا، بیوی بچے بھی واپس کر گیا، مال بھی دے گیا، ان کی جو عمارتیں اور تعمیرات ان کی منہدم کی تھیں ان کو تعمیر کرا دی۔ جب تک اللہ کے قانون، اللہ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی، زندگی اس دنیا کے اندر پریشان رہی۔
اور جب اللہ کے حکم کی طرف واپس آ گئے زندگی ٹھیک ہو گئی۔ یہ قانون اس وقت اللہ نے دے دیا تھا، ایسا 6 مرتبہ پیش آیا ہے واقعہ یہودیوں کے ساتھ، اور ہماری تاریخ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ تاریخ اسلام دیکھیں آپ، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، خلفائے راشدین کے دور کے بعد سے آج تک کی تاریخ 1400 سالہ دیکھ گئی۔ جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر قائم رہے، پوری دنیا کے دشمن نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اور جب اللہ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی اور اپنے احکام چلانے لگے، حکومتیں ختم ہو گئیں، خلافتیں مٹ گئیں، بڑی بڑی حکومتیں بالکل پامال ہو گئیں۔ آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں بھی نہیں، اس غیر ملکی زبان کا ایک لفظ مجھے نہیں آتا، ایک لفظ نہیں آتا، نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ اس کے ماہرین میں سے ہیں، آپ بڑے اس کے علم والے ہیں۔ میں تو اتنی بات عرض کروں گا کہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے آیا، اور جب بھی مسلمانوں کو اقبال حاصل ہوا، ترقی حاصل ہوئی، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے ہوئی۔ ہماری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ بس ایک ہی واقعہ سنائے دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ فتنہ تاتار مشہور فتنہ گزرا ہے، جس کا میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ ادھر چین سے اٹھا تھا، صحرائے گوپی سے یہ فتنہ اٹھا تھا، اور یہ فوج تاتاری فوج جو بڑی ہی طاقتور اور بڑی ہی مضبوط جسم والی تھی، سلطنت اسلامیہ پر اس نے حملہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت سلطنت اسلامیہ ناچ رنگ میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، شراب خوری میں، اور ایسی ہی جو دوسری چیزیں ان کے اندر گھری ہوئی، یہ عذاب اٹھ کر آیا صحرائے گوپی سے، اور اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی زد میں آیا اصفہان کا علاقہ، جو بہت بڑا صوبہ ہے، اور چین سے اس کی سرحد ملتی تھی۔